بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سے دوستوں نے بھی یہ کہا تھا کہ افسانے کے اوپر گفتگو کی جائے، تو آج میں آپ کو سب سے پہلے افسانے اور کہانی کا فرق بتانا چاہوں گا کہ افسانے اور کہانی میں کیا فرق ہے۔ افسانے کی طرف جائیں تو یہ کسی ایک عنوان پہ لکھا جائے گا، اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایک ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وعدد تحاصر رکھے گا۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ افسانہ وہ ہوتا ہے جب آپ کوئی تحریر پڑھنی شروع کریں تو آپ کے خیال میں کچھ نہ کچھ نتائج بھی اخذ ہوں گے، لیکن جب آپ کے اخذ کیے گئے نتائج کے برعکس نتیجہ نکلے تو اسے افسانہ کہیں گے۔ میں اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک کہانی آپ نے شروع کی، آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، آپ کے ذہن میں کچھ نتائج آئے کہ اس کہانی کا یہ نتیجہ ہوگا، لیکن آپ نے جو سوچا اس کے برعکس، اس کے الٹ اگر نتیجہ آ گیا تو یہ افسانہ ہوگا۔ اب کہانی کی طرف جاتے ہیں کہ کہانی کیا ہوتی ہے۔ کہانی میں مختلف خیالات ہوتے ہیں، مختلف کردار ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ ماضی کے واقعات ہی ہوں گے، لازمی بات ہے، ہم گزرے ہوئے وقت کے متعلق کہانی سنائیں گے، جو ابھی کا جو حال ہے یا جو مستقبل ہے اس کے متعلق تو کہانی نہیں سنائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان دونوں میں، کہانی میں اور افسانے میں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہوں گی جن کا دونوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے پلاٹ۔ جب بھی آپ کوئی مکان بناتے ہیں تو جیسا پلاٹ ہوگا، جیسی اس پلاٹ کا محل وقوع ہوگا، اگر اس کا محل وقوع اچھی جگہ ہوگا، ہوادار جگہ ہوگی، ارد گرد صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی، تو وہ مکان لا محالہ اچھا مکان دکھے گا، لوگ اس کو پسند کریں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ کہانی اور افسانے کا بھی ایک پلاٹ ہوتا ہے اور اس پلاٹ کے اوپر ہی کہانی اور افسانے کی بنیاد کی جاتی ہے۔ دوسری بات ہے کردار ہوں گے، مختلف کردار ہوں گے، پھر ان کی آپس میں کچھ گفتگو ہوگی، کچھ مکالمہ ہوگا، کچھ ڈائلاگ ہوں گے، اور پھر اس میں لکھنے والے کا اپنا اسلوب ہوگا کہ وہ کیسے الفاظ اٹھاتا ہے اور ان الفاظ کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منظر کشی ہوگی، نقطۂ نظر ہوگا۔ لازمی بات ہے ہر لکھنے والا اپنا ایک ذہن رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک ذاتی نظریہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اس ذاتی نظریے کو، اپنے ذاتی ذہن کو بھی سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کہانی اور افسانے کے اندر اپنا نظریات وہ دے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے، لازمی بات ہے، جو کہانی لکھیں گے یا افسانہ لکھیں گے اس کا ایک آغاز بھی ہوگا اور اس کا ایک انجام بھی ہوگا۔ اب کہانی میں اور افسانے میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ یہ بڑا زبردست قسم کا سوال ہے اور توجہ کیجئے گا تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ افسانہ اور کہانی بعض لوگوں کے نزدیک ایک ہی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہانی کا مترادف جو ہے وہ افسانہ ہے بعض لوگوں کے نزدیک، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کہانی کچھ اور چیز ہے اور افسانہ کچھ اور چیز ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہانی کسی عام واقعے کو سادہ پہرائے میں من و ہن بیان کرنے کو کہتی ہے، جبکہ افسانے کے اندر کہانی ہوگی لیکن ہر کہانی کے اندر افسانہ بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہانی میں جو واقعہ ہم سناتے ہیں اس کو ہم ایک سپاٹ لہجے میں لے کر جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی تہداری نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہوتا، لفظ اپنی معنویت کے اندر گہرائی اور گہرائی نہیں رکھتے، جبکہ افسانے کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ افسانہ تخیل آپ کے محسوسات اور خیالات کو بھی ساتھ لے کر کے آگے چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی کہانی کو افسانہ بنانے میں لسانی برتاؤ، باطنی بہد، معانی کی کئی تہیں، تجربات اور محسوسات کی گہرائی، کرداروں کے باطن میں اتر کر جانکاری کرنا اور نفس مضمون کے پیچھے جا کر اس کی تہ کو کریدنے کا نام افسانہ ہے۔ افسانہ لکھنا آسان نہیں، مشکل ایک صنف ادب ہے اور اس کو لکھنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، الفاظ کے برتاؤ کی ضرورت ہوتی ہے، تہ کے اندر بھی لفظ اور کہانی چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک تو افسانہ ہوتا ہی وہ ہے کہ کہانی کے اندر ایک کہانی موجود ہو۔ اس کو تھوڑا سا میں اور کلیئر کرتا چلوں، تھوڑا سا اور اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں فکشن، افسانہ اور کہانی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں فکشن، کہانی اور افسانہ ایک ہی چیز ہے، بلکہ اس کو شارٹ سٹوری کا نام دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہی جو ملک کے نامور افسانہ نویس ہیں وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ان میں کچھ نہ کچھ
کچھ فرق موجود ہے. میں اس فرق کو بتانے کی کوشش کچھ اس طرح کروں گا کہ ایک بڑا سا دائرہ آپ نے لیا, اس کو آپ کہیں گے فکشن. اس دائرے کے اندر ایک اور آپ دائرہ لگائیں گے, اس دائرے کو آپ کہیں گے افسانہ, اور اس افسانے کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے اور لگائیں تو ان کو آپ کہیں گے واقعات یا معاملات کہ جن کے ملنے سے افسانے نے ترتیب پائی. افسانے اور کہانی کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ کہانی من ہو ہن سپاٹ لہجے میں بیان کی جائے گی, جبکہ افسانے کے اندر اس کی تہ میں کئی اور حقائق, کئی اور سوچیں, کئی اور تمثیلات بھی موجود ہوں گی. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.